دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے، دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے، دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے، زمانوں میں بھی آقا کا زمانہ سب سے پیارا ہے، دیوانوں میں محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمال القرآن میں ہم نے 3 لمحے پڑھ لیے تھے، چوتھا لمحہ ہم آج شروع کریں گے۔ چوتھا لمحہ آج انشاءاللہ ابتدا سے شروع کریں گے۔ چوتھا لمحہ ہے مخارج کے بیان۔ مخرج کی جمع ہے اور لغت میں نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ جیسے بس سے نکلنے کی جگہ دروازہ ہوتا ہے، گیٹ ہوتا ہے، تو اس کا مخرج کہتے ہیں، اور اسی طرح کسی بھی کمرے سے نکلنے کے لیے اس کا دروازہ ہوتا ہے، کسی سوسائٹی سے نکلنے کے لیے اس کا مین گیٹ ہوتا ہے۔ تو حرف کی ادا ہونے کی جو جگہ ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحی تعریف ہے، لیکن لغوی تعریف نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اب پھر مخرج 2 قسم کے ہیں۔ مخارج 2 قسم کے ہیں، ایک کو مخارج محققہ کہتے ہیں، دوسرے کو مخارج مقدرہ کہتے ہیں۔ مخارج محققہ وہ ہیں وجزء معین من اجزاء الحلق او اللسان او الشفہ، یعنی مخارج محققہ وہ مخرج ہے، مخرج جس کے لیے حلق، زبان اور ہونٹ میں معین حصہ ہو کہ اس جگہ سے فلانا حرف ادا ہو رہا ہے۔ کسی بھی حرف کا جو مخرج ہے اس کا ادائیگی کی جگہ اگر معین ہو، گلے میں، زبان میں یا ہونٹوں میں، تو اس کو مخرج محققہ کہتے ہیں۔ اور کسی بھی حرف کی اگر کوئی معین جگہ نہ ہو، وجزء غیر معین، یعنی غیر معین کوئی حصہ ہو، اس کے لیے کوئی معین حصہ نہ ہو حرف کی ادائیگی کے لیے، اس کو مخرج مقدرہ کہتے ہیں۔ پھر مخارج کے بارے میں 3 قسم کے اقوال ہیں۔ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخارج 14 ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک جوف دہن مخرج نہیں ہے اور لام، نون، را کا ایک ہی مخرج ہے۔ اس طرح مخارج پھر 14 مخارج کی تعداد بن جاتی ہے۔ اور امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مخارج 16 ہیں، یہ جوف دہن کو مخرج ہی مانتے ہیں اور باقی لام، نون، را کا الگ الگ مخرج مانتے ہیں، تو اس لحاظ سے مخرج جو ہے وہ ان کی تعداد مخارج 16 بن جاتی ہے۔ اور امام خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخارج 17 ہیں، کیونکہ یہ جوف دہن کو بھی مستقل مخرج مانتے ہیں اور لام، نون، را کا بھی الگ الگ مخرج مانتے ہیں۔ جمال القرآن میں خلیل بن احمد کے مذہب کو اختیار کیا گیا ہے، کیونکہ یہی اولا ہے، اگرچہ اختلاف حقیقی نہیں ہے بلکہ عدم اولا کے اور اولا کا اختلاف ہے، کہ امام فرا فرماتے ہیں کہ 14 مخرج ٹھیک ہیں، 14 مخارج ہونے چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ امام فرا کہتے ہیں نہیں، 16 ہونے چاہیے، یہ ٹھیک بات ہے۔ امام خلیل بن احمد کہتے ہیں کہ 17 ہونے چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ کوئی جائز ناجائز کا اختلاف نہیں ہے۔ اور امام خلیل کے نزدیک مخارج محققہ یہ 15 ہیں، اور مخارج مقدرہ جو ہیں وہ صرف 2 ہیں، جوف دہن اور خیشوم۔ یہ آج کے سبق میں مخارج کی تھوڑی سی مخرج کی تعریف اور مخارج کی اقسام کے مخارج کس کس کو کہتے ہیں، پھر مخارج کی تعداد میں جو تفصیل ہے مختصر وہ عرض کر دی۔ اور اس کے بعد پھر ہے اصول مخارج۔ اصول مخارج تو اصول مخارج جو ہے وہ 3 ہیں۔ اصول مخارج 3 ہیں۔ اصول مخارج ان جگہوں کو کہتے ہیں جہاں سے مخارج ادا ہوتے ہیں، ایک سے زائد مخارج بنتے ہیں۔ جیسے زبان ہے تو اب زبان سے مختلف مخارج ادا ہوتے ہیں، ہونٹ ہے اس سے بھی مخارج ادا ہوتے ہیں، گلا ہے اس سے بھی مخارج ادا ہوتے ہیں، مختلف مخارج بنتے ہیں، ایک سے زائد حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو اصول مخارج مشہور جو ہے وہ 3 ہیں، حلق، لسان اور شفتین۔ جبکہ بعض قراء حضرات نے 2 اور اصول بھی ذکر کیے ہیں، جو فیدان اور خیشوم کو بھی مستقل اصول مانا ہے مخارج میں۔
حلق میں 3 مخارج ہوتے ہیں جن سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. گلے سے، حلق گلے کو کہتے ہیں، یعنی گلے سے 3 مخارج ادا ہوتے ہیں، 3 مخارج بنتے ہیں اور 3 مخارج میں 6 حروف ہیں. گویا گلے سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. اور زبان میں 10 مخارج بنتے ہیں اور 18 حروف ان سے ادا ہوتے ہیں. گویا زبان سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں زبان کے مخرج سے، اور ٹوٹل اس میں 10 مخارج ہیں. اور شفتین یعنی ہونٹوں میں 2 مخارج ہیں اور ان سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں. یہ اصول مخارج ہیں. گویا اصول مخارج 3 ہیں مشہور: حلق، لسان، شفتین. حلق سے 3 مخارج 6 حروف، زبان سے 10 مخارج 18 حروف، اور شفتین سے 2 مخارج اور 4 حروف ادا ہوتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ حرف جو ہے یہ کیا چیز ہے. تو حروف جو ہے وہ حرف کا جمع ہے. لغت میں طرف یا کنارے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں وہ آواز جو کسی مخرج محققہ یا مقدرہ کے ساتھ قائم ہو اس کو حرف کہتے ہیں. پھر حروف کی 2 قسمیں ہیں: حروف اصلیہ، حروف فرعیہ. حروف اصلیہ وہ ہیں جن کے لیے مستقل بذات مخرج موجود ہو، اس کو حروف اصلیہ کہتے ہیں. اور یہ کل 29 ہیں. حروف اصلیہ 29 ہیں، اور ان سے آگے انشاءاللہ زیادہ بحث چلے گی. اور حروف فرعیہ وہ ہیں جن کے لیے مستقل بذات مخرج نہ ہو بلکہ 2 حروف اصلی کے مخارج کے درمیان سے ادا ہوتا ہو، اور یہ 8 ہیں: الف ممالہ، حمزہ مسہلہ، صاد مشممہ، یا مشممہ، لام مفخمہ، نون مدغم بادغام ناقص، اور نون مخفات اور میم مخفات. یہ 8 حروف ہیں جن کو حروف فرعیہ کہتے ہیں. ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے کسی موقع پر آئے گی. اور صحیح زیادہ تفصیل جو ہے نا وہ جو قرات آگے سیکھتے ہیں 7 عشرہ، اس میں پھر ان کی زیادہ تفصیل آتی ہے، اور پھر ان کی زیادہ جو تعریف وغیرہ اور ان کی اقسام وغیرہ وہاں پر زیادہ بیان ہوتی ہے. آج کے لیے اتنے کافی ہے. کل سے انشاءاللہ یہ حروف کی جو مخارج ہیں ان کی کوئی مختصر تعریف اور ان کا جو اصول وغیرہ یہ بیان ہوئے، اس کی قسمیں وغیرہ بیان ہوئی، اور مخارج کتنے ہیں، کس جگہ سے کتنے مخارج ادا ہوتے ہیں، کتنے حروف ادا ہوتے ہیں، اس کی مختصر تفصیل عرض کی. کل کے سبق میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر مخارج باقاعدہ ہم شروع کریں گے. سب سے پہلے جوف دہن کا مخرج پڑھیں گے، پھر گلے کے مخارج پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو سبق ہے گزارش ہے کہ یہ سن کر صحیح سمجھ کر اس کو یاد کریں. شروع سے سبق ہم ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. اللہ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تیری جائیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جائیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دے